شارینہ حدید کی محبت میں گرفتار تھی، لیکن جب سے حدید اسے یہاں لایا تھا وہ حدید کو دیکھ بھی نہیں سکی تھی۔ یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ حدید اور شارینہ کی شادی کر دی جائے گی، لیکن جنگ کی صورتحال ابھی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ شارینہ حدید کو دیکھنے کو بھی ترس رہی تھی۔ حدید جب گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہا تھا تو شارینہ نے اسے دور سے دیکھ لیا۔ وہ حدید کی طرف اٹھ دوڑی اور اسے پکارنے لگی۔ حدید نے گھوم کر دیکھا تو گھوڑا روک دیا۔ شارینہ دوڑتی اس تک پہنچی اور پوچھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ حدید نے شارینہ سے کہا کہ وہ اپنے کام سے جا رہا ہے اور وہ واپس چلی جائے۔ حدید ایک خفیہ مشن پر جا رہا تھا جو وہ شارینہ کو نہیں بتانا چاہتا تھا، لیکن شارینہ نے گھوڑے کے آگے ہو کر لگام پکڑ لی اور بچوں جیسی ضد کرنے لگی کہ وہ اسے بتائے کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ حدید کو بھی آخر اس سے محبت تھی۔ وہ اس کی اتنی پیاری ضد سے متاثر ہو گیا اور اسے بتایا کہ وہ اپنے سالار کے ایک شک کے مطابق کچھ دور دیکھنے جا رہا ہے کہ واقعی رومی فوج کہیں قریب آ گئی ہے یا یہ ایک افواہ تھی جو سپہ سالار کے کانوں تک پہنچ گئی۔ شارینہ نے اب یہ ضد شروع کر دی کہ وہ بھی اس کے ساتھ جائے گی۔ حدید کو یہ منظور نہ تھا، نہ ہی یہ مناسب تھا کہ وہ اسے ساتھ لے جاتا۔ شارینہ فہم و فراست رکھنے والی لڑکی تھی۔ اس نے کہا کہ رومی کہیں نظر آ بھی گئے تو اسے کوئی نہیں پہچان سکے گا، کیونکہ وہ اب ایسے لباس میں ہے کہ اسے کسی معمولی سے گھرانے کی لڑکی سمجھا جائے گا، اور کسی نے پوچھ بھی لیا کہ تم دونوں کون ہو تو وہ کہے گی کہ میں اس کی بیوی ہوں۔ حدید نے اسے بہت سمجھایا لیکن وہ نہیں مان رہی تھی۔ حدید گھوڑے سے اترا اور شارینہ کو اپنے بازوؤں میں لے کر بڑے پیار سے سمجھایا کہ وہ واپس چلی جائے اور اس کے فرائض میں مخل نہ ہو۔ بڑی تگ و دو کے بعد حدید نے شارینہ کو راضی کر لیا کہ وہ واپس چلی جائے۔ شارینہ وہاں سے آہستہ آہستہ نہ چلی بلکہ دوڑ پڑی۔ حدید نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ چلی گئی ہے۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور آگے کو چل پڑا۔ شارینہ اس پر بھی پیار اور محبت کے جذبات طاری کر گئی تھی، لیکن وہ اسلام کا مجاہد تھا۔ جذبات کے غلبے سے نکل آیا اور آگے ہی آگے بڑھتا گیا۔ وہ گھوڑا دوڑا نہیں رہا تھا، گھوڑا معمول کی چال چل رہا تھا۔ وہ زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ اسے کسی گھوڑے کے ٹاپ سنائی دیے۔ اس وقت وہ ایک چٹان کی اوٹ میں تھا۔ کوئی سوار گھوڑا سر پر دوڑاتا آ رہا تھا۔ حدید کو خیال آیا کہ سپہ سالار نے ہی کسی سوار کو کوئی اور پیغام دے کر اس کے پیچھے بھیجا ہوگا۔ وہاں کسی دشمن کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ حدید نے گھوڑے کا رخ موڑا اور چٹان کی اوٹ سے نکل کر سامنے آ گیا کہ دیکھے کہ یہ کون آ رہا ہے۔ گھوڑا قریب آ گیا تھا۔ سوار نے سر اور چہرے پر کپڑا لپیٹ رکھا تھا۔ سوار نے قریب آ کر گھوڑا روکا تو حدید نے دیکھا کہ یہ تو شارینہ ہے۔ وہ پریشان ہو گیا اور شارینہ سے کہا کہ وہ واپس چلی جائے۔ شارینہ نے کہا کہ وہ واپس جانے کے لیے نہیں آئی اور اسے پوری امید ہے کہ وہ حدید کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ حدید یہ تو دیکھ ہی چکا تھا کہ یہ لڑکی کس قدر دلیر ہے اور کیا کچھ کر سکتی ہے۔ وہ کوئی عام سی قسم کی لڑکی ہوتی جو صرف محبت کی ہی طلبگار ہوتی تو حدید اسے اپنے ساتھ نہ لے جاتا۔ اس نے سوچ کر یہی بہتر سمجھا کہ شارینہ کو ساتھ لے جائے۔ اب دونوں پہلو بہ پہلو چلے جا رہے تھے۔ حدید نے یہ دیکھ لیا تھا کہ شارینہ نے ایسا لباس پہن رکھا ہے جس نے سر اور چہرے کو اس طرح چھپا رکھا ہے کہ قریب آ کر ہی کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ عورت ہے۔ یہ علاقہ میرے لیے نیا اور اندیکھا نہیں، شارینہ نے کہا۔ میں یہاں اپنے آپ کو اجنبی نہیں سمجھتی۔ ہم نے اس ملک پر حکومت کی ہے اور میں چند مرتبہ یہاں سیر سپاٹے کے لیے آئی ہوں۔ آگے ایک ندی آئے گی۔ یہ جگہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ گھوڑوں کو اس ندی سے پانی پلائیں گے اور کچھ دیر سستا بھی لیں گے۔ وہ تو ایک روح پرور سبزہ زار تھا۔ زمین نشیب و فراز والی تھی۔ دونوں چلتے گئے اور جب ایک ٹیکری سے گھومے تو آگے چھوٹی سی ندی آ گئی۔ شارینہ کے کہنے پر حدید نے گھوڑا روک لیا۔ دونوں گھوڑوں سے اترے اور گھوڑوں کو کھلا چھوڑ دیا۔ گھوڑے فوراً ندی کے کنارے چلے گئے اور پانی پینے لگے۔ شارینہ نے اپنے سر سے کپڑا کھول دیا۔ وہاں انہیں دیکھنے والا کوئی نہ تھا۔ یہ خطرہ تو تھا ہی نہیں کہ کوئی رومی ادھر آ نکلے گا۔ ان کے خیال کے مطابق دور دور تک کسی رومی کا نام و نشان اور سراغ نہ تھا۔ جہاں وہ اترے تھے اس سے چند ہی قدم دور سے ندی مڑتی تھی۔ وہاں ایک ٹیکری بھی تھی اور اس طرف ندی ٹیکری کے پیچھے ہو جاتی تھی۔ وہ دونوں بیٹھ گئے لیکن اس وقت ان پر رومانی کیفیت طاری نہیں تھی بلکہ وہ اپنے مشن کی باتیں کر رہے تھے۔ شارینہ حدید کو یقین دلا رہی تھی کہ وہ اس کا ساتھ مردوں کی طرح دے گی۔ وہ اپنی باتوں میں مگن تھے کہ انہیں کسی اور کی باتوں کی آواز سنائی دینے لگی جو ٹیکری کی اوٹ سے ان کی طرف بڑھتی چلی آ رہی تھی۔
آواز اور قریب آئی تو دونوں چپ ہو گئے۔ شارینہ نے حدید کے کان میں سرگوشی کی کہ یہ تو رومی زبان میں باتیں کرتے آ رہے ہیں۔ شارینہ نے ہتی نہیں تھی۔ وہ تلوار اور ایک خنجر سے مسلح ہو کر آئی تھی اور حدید تو تھا ہی مسلح۔ اس کے پاس بھی تلوار تھی اور ایک خنجر۔ آوازیں جب سر پر آ پہنچی تو دونوں اٹھ کھڑے ہوئے اور ابھی سنبھل بھی نہ پائے تھے کہ ٹیکری کی اوٹ سے 3 آدمی اچانک سامنے آ گئے۔ حدید کو یہ سمجھنے میں ذرا سی بھی دیر نہ لگی کہ یہ تینوں رومی فوجی ہیں، حالانکہ وہ فوجی وردی میں نہیں تھے بلکہ حدید کی طرح ہی انہوں نے عام سی قسم کے لباس پہن رکھے تھے، جیسا لباس اس خطے کے عام لوگ پہنا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک گورے رنگ کا جوان سا آدمی تھا جس کی آنکھیں کچھ نیلی اور کچھ سبز سی تھیں۔ اس نے جب شارینہ کو دیکھا تو چونک کر ذرا پیچھے ہٹ گیا۔ میں تمہارا نام نہیں جانتی، شارینہ نے اس گورے آدمی سے کہا۔ اتنا یاد ہے کہ تم شاہ ہرکل کے محافظ دستے کے کماندار رہ چکے ہو۔ ہاں شہزادی شارینہ، اس آدمی نے کہا۔ میرا نام روتاس ہے اور میں شاہی محل کے محافظ دستے کا کماندار رہ چکا ہوں۔ پہلے یہ بتائیں کہ آپ یہاں کیسے؟ اس نے حدید کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ اور یہ کون ہے؟ یہ مسلمان ہے، شارینہ نے کہا، اور میں اسے اپنے ساتھ لے جا رہی ہوں۔ تمہیں شاید معلوم نہیں کہ میں ربا سے نکلی تو 2 مسلمانوں نے مجھے اغوا کر لیا تھا اور اپنے ہاں لے گئے تھے۔ میں تھی تو ان کی قیدی، لیکن اس آدمی نے مجھ پر رحم کیا اور قید سے آزاد کرا دیا۔ میں تمہیں پوری کہانی نہیں سنا رہی، تم بھی جوان ہو اور جوانی کے جذبات سے واقف ہو۔ یہ میری محبت میں ایسا مبتلا ہوا کہ اپنا مذہب بھی چھوڑنے پر تیار ہو گیا۔ اب موقع ملا ہے اور ہم دونوں وہاں سے فرار ہو آئے ہیں۔ معلوم نہیں تھا کہ میں اسے کہاں لے جاؤں۔ اچھا ہوا کہ تم مل گئے۔ اب تم بتا سکو گے کہ اپنی فوج کہاں ہے۔ میں اسے وہاں لے جا کر عیسائی بنواؤں گی اور یہ خواہش اس نے خود ظاہر کی ہے۔ حدید چپ رہا۔ اسے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ شارینہ اس رومی افسر سے کیا کہہ رہی ہے۔ شارینہ ملک شام کی زبان بول اور سمجھ سکتی تھی۔ اس نے عربی زبان میں حدید کو بتایا کہ اس نے اس جوان سال رومی کے ساتھ کیا جھوٹ بولا ہے۔ روتاس نے شارینہ سے کہا کہ اسے معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ وہ اغوا ہو گئی تھی۔ بہرحال اس نے خوشی کا اظہار کیا کہ شارینہ نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کی قید سے فرار ہو کر آ گئی ہے، بلکہ ایک مسلمان کو عیسائی کر کے ساتھ لے جا رہی ہے۔ روتاس کے ساتھ جو آدمی تھے وہ رومی فوج کے سپاہی تھے۔ شارینہ نے انہیں وہیں بٹھا لیا اور روتاس سے پوچھا کہ ہرکل کہاں اور اپنی فوج کہاں ہے۔ روتاس شارینہ سے اس لیے بھی متاثر تھا کہ وہ شہزادی تھی۔ اس نے شارینہ کو بتانا شروع کر دیا کہ ہرکل کہاں ہے اور اب اپنی فوج اور قبائلی لشکر یہاں ان پہاڑیوں کے پیچھے اکٹھے ہو گئے ہیں۔ حمص کو محاصرے میں لے کر یہ شہر فتح کر لیا جائے گا۔ شارینہ نے یہ ساری بات حدید کو اس کی زبان میں بتائی اور کچھ اشارہ بھی دے دیا۔ باتیں کرتے کرتے روتاس نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ اس بھیس میں حمص جا رہا ہے کہ وہ یہ اندازہ کر سکیں کہ حمص کے اندر مسلمانوں کی فوج کتنی ہے اور یہ قلعہ بند شہر کس طرح لیا جا سکتا ہے، اور کیا حمص والوں کو کہیں سے کمک پہنچ سکتی ہے یا نہیں۔ شارینہ اس طرح اٹھی جیسے بیٹھ بیٹھ کر تھک گئی ہو اور ٹانگیں سیدھی کرنا چاہتی ہو۔ باتیں کرتے کرتے وہ ان رومیوں کے پیچھے ہو گئی۔ یوں ہی روتاس نے نظریں ہٹائیں، شارینہ نے بڑی تیزی سے تلوار نکالی اور ایک سپاہی کی گردن پر ایسا بھرپور وار کیا کہ اس کی گردن آدھی سے زیادہ کٹ گئی۔ روتاس نے یہ دیکھا تو کچھ سمجھ نہ سکا۔ اتنی دیر میں شارینہ نے تلوار دوسرے سپاہی کے پہلو میں اس طرح اتار دی جس طرح برچھی ماری جاتی ہے۔ تب روتاس بڑی تیزی سے اٹھا اور اس کا ایک ہاتھ اس کی تلوار کے دستے پر کیا، لیکن حدید کی تلوار کی نوک اس کے سینے کے ساتھ لگ چکی تھی۔ شارینہ نے اسے کہا تھا کہ اسے زندہ رہنے دیا جائے گا اور وہ مقابلہ کرنے کی حماقت نہ کرے۔ شارینہ کی تلوار کی نوک بھی روتاس کے ایک پہلو کے ساتھ لگ گئی تھی۔ روتاس نے اپنا ہاتھ اپنی تلوار کے دستے سے ہٹا لیا۔ حدید نے شارینہ سے وہ کپڑا لیا جو اس نے اپنے سر اور چہرے پر لپیٹا تھا۔ اس کپڑے سے حدید نے روتاس کے ہاتھ اس کی پیٹھ کے پیچھے باندھ دیے اور پھر حدید اور شارینہ نے اسے اٹھا کر حدید کے گھوڑے پر بٹھا دیا۔ حدید اس کے پیچھے بیٹھا اور شارینہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئی اور دونوں وہیں سے واپس چل پڑے۔ روتاس کو حدید اور شارینہ حمص لے آئے اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئے۔ اس وقت تک ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اور ذریعے سے اتنا پتہ چل چکا تھا کہ کچھ قبائل لشکروں کی صورت میں منظم ہو کر کہیں جا رہے ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کہاں اور کیوں جا رہے ہیں۔ سپہ سالار نے اس طرف بھی جاسوس بھیج دیے تھے اور اپنے ان سالاروں کو جو ملک شام میں بکھرے ہوئے تھے پیغام بھیج دیے تھے کہ یہ دیکھیں کہ عیسائی اور آتش پرست قبائل کہاں جا رہے ہیں اور ان کی ظاہری اور درپردہ سرگرمیاں کیا ہیں۔
یہ ایک قدرتی مدد تھی کہ شارینہ حدید کے ساتھ چل پڑی تھی۔ حدید بھی کوئی ایسا اناڑی نہ تھا، وہ شارینہ کے بغیر ہی کچھ دیکھ آتا اور کوئی خبر لے آتا، لیکن روہتاس کو ساتھ لے آنے سے ہی صورتحال کا علم ہو گیا۔ روہتاس سے کہا گیا کہ وہ ہرکل کے صحیح عزائم اور اس کا منصوبہ پوری طرح بیان کر دے تو اس کی جان بخشی ہو جائے گی اور اسے جنگ کے بعد غلام بنانے کی بجائے آزاد کر دیا جائے گا۔ جان کسے عزیز نہیں ہوتی۔ روہتاس نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ اس کا بادشاہ ہرکل شکست کھا کر بھاگ گیا ہے اور اس کی فوج میں کوئی دم خم نہیں رہا۔ روہتاس نے سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہرکل اور تمام قبائل کا سارا پلان سنا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ رومی فوج اور قبائلی لشکر حمص کو محاصرے میں لے چکے ہیں اور کچھ قبائلی لشکر پہنچ جائیں گے تو حمص پر بڑا ہی زبردست حملہ ہوگا۔ رومی فوج اور قبائلی لشکروں کی نفری 50,000 سے زیادہ تھی اور حمص میں جو مجاہدین موجود تھے ان کی تعداد 3 اور 4,000 کے درمیان تھی۔ ان کے لیے سب سے بڑی دشواری یہ تھی کہ باقی سب سالار ان سے بہت دور تھے۔ ہر ایک کی ذمہ داری میں وسیع علاقہ تھا جسے وہ نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماتحت سالاروں کو بلایا جو ان کے ساتھ حمص میں تھے۔ انہیں اس صورتحال سے اور آنے والی آفت سے آگاہ کیا اور پھر تیز رفتار قاصد کو پیغام لکھ کر مدینہ امیر المومنین کی طرف بھیج دیا۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ وہ حمص میں کس خطرے میں گھر گئے ہیں، ایک تو انہیں ہدایات اور احکام دیے جائیں اور جس قدر کمک مل سکتی ہے بلا تاخیر بھیج دی جائے۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ ہرکل حمص پر قبضہ کر لے گا اور مسلمانوں کے لیے قدم جمانا ناممکن نہیں تو بڑا ہی دشوار ضرور ہو جائے گا۔ اس سوال کا جواب اس وقت کوئی بھی نہیں دے سکتا تھا کہ حمص کو اتنی تیزی سے مدد مل بھی سکے گی یا نہیں، جس تیزی سے رومی اور قبائلی لشکر حمص کی طرف بڑھ رہے تھے۔ حمص ہی نہیں، وہاں تو پورے کا پورا ملک شام ہاتھ سے جاتا نظر آنے لگا تھا۔ روہتاس نے بتایا تھا کہ اس وقت رومی فوج اور غیر مسلم قبائل کے لشکر کی تعداد 50,000 سے تجاوز کر چکی ہے اور ان قبائل کے آدمی ابھی تک اس لشکر میں شامل ہونے کے لیے آ رہے ہیں۔ مجاہدین کی کل تعداد 3 اور 4,000 کے درمیان تھی۔ جس وقت سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روہتاس سے سن رہے تھے کہ ہرکل کا پلان کیا ہے، اس وقت انہوں نے شارینہ کو باہر بھیج دیا تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روہتاس کی ساری بات سن کر اپنے 2-3 محافظوں کو بلایا اور کہا کہ روہتاس کو قید خانے میں بند کر دیا جائے۔ روہتاس نے احتجاج کے لہجے میں کہا کہ اس نے ہر راز بتا دیا ہے اور میرے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ مجھے آزاد کر دیا جائے گا، تو پھر قید خانے میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ ہم دل سے تمہاری قدر کرتے ہیں، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ ہم تمہیں جنگی قیدی سمجھ کر قید خانے میں نہیں ڈال رہے۔ جو ہی جنگ ختم ہوگی ہم تمہیں پوری عزت اور احترام سے آزاد اور رخصت کریں گے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محافظوں کو اشارہ کیا۔ محافظ روہتاس کو اپنے ساتھ لے کر باہر نکل آئے۔ حدید بھی ان کے ساتھ آ گیا اور شارینہ کے پاس رک گیا۔ اسے کہاں لے جا رہے ہیں؟ شارینہ نے روہتاس کے متعلق پوچھا۔ قید خانے میں؟ قید خانے میں کیوں؟ شارینہ نے پوچھا اور جواب کا انتظار کیے بغیر بولی، انہیں روک لو حدید، سپہ سالار کے حکم میں دخل اندازی نہ کرو شارینہ۔ حدید نے کہا، میں سپہ سالار سے ملنا چاہتی ہوں۔ شارینہ نے کہا، تم بھی ساتھ آؤ، میری عقل میں ایک بات آ گئی ہے۔ حدید کی کوئی اور بات سنے بغیر شارینہ اندر چلی گئی۔ حدید بھی اس کے پیچھے چلا گیا کہ نہ جانے کیسی باتیں کہہ گزرے جو سپہ سالار کو اچھی نہ لگے۔ سالار محترم، شارینہ نے اندر جاتے ہی کہا، میں آپ کے فیصلوں اور احکام میں دخل اندازی نہیں کر رہی، صرف یہ پوچھنے کی معافی چاہتی ہوں کہ اس رومی افسر کو آپ قید خانے میں قید کیوں کر رہے ہیں؟ اسے تو آپ نے آزادی کا وعدہ دیا تھا۔ میری عزیز بچی، سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا، اگر یہ کارنامہ تمہارا نہ ہوتا تو میں تمہیں اس سوال کا جواب نہ دیتا۔ میں تمہارے جذبے کی دلی طور پر تعریف کرتا ہوں، لیکن تم ابھی کم عمر ہو، اس لیے نہیں سمجھ سکتی کہ جذبے کی لگام عقل کے ہاتھ میں نہ ہو تو جذبہ نقصان بھی دے جایا کرتا ہے۔ تمہیں یہ حق حاصل ہے کہ مجھ سے پوچھو کہ میں اسے قید خانے میں کیوں بند کر رہا ہوں۔ اگر اسے ابھی آزاد کر دیا تو یہ سیدھا ہرکل کے پاس پہنچے گا اور اسے بتائے گا کہ وہ مسلمانوں کے ہاتھ چڑھ گیا تھا اور اس نے یہ راز اگل دیا ہے۔ اس کی اس اطلاع پر ہرکل فوراً اپنا حملہ اور محاصرے کا منصوبہ تبدیل کر دے گا۔ ہو سکتا ہے وہ حمص کو نظر انداز کر دے اور کسی اور شہر کو جا کر محاصرے میں لے لے جو ہمارے قبضے میں آ چکا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے ہمیں غلط خبر دی ہو۔ یہ اطلاعیں مجھے پہلے ہی ملی ہیں کہ حمص سے دور پہاڑی علاقے میں ہرکل کی فوج اور قبائل کا لشکر اس طرح اکٹھا ہو گیا ہے کہ حمص محاصرے میں ہے۔
بے شک فاصلہ زیادہ ہے، لیکن اس فوج اور لشکر نے اسی حالت میں پیش قدمی کی تو ہم بس بالکل ہی محاصرے میں آ جائے گا اور ہمیں کلہ بند ہو کر لڑنا پڑے گا، اور ہمارا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ کمک ہم تک نہیں پہنچ سکے گی۔ میں اپنے وعدے پر قائم ہوں۔ یہ محاصرہ توڑ دینے اور رومی فوج کو پسپا کرنے کے بعد فوراً روتاس کو آزاد کر دیا جائے گا۔ میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں محترم سپہ سالار، شارینہ نے کہا۔ آپ کے سامنے میری حیثیت کچھ بھی نہیں، پھر بھی آپ نے میری بات تحمل سے سنی ہے اور جواب دیا ہے۔ شارینہ بیٹی، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اس وقت مصروف بھی ہوں اور کچھ پریشان بھی۔ اگر تمہیں کوئی خاص بات کہنی ہے تو وہ کہو۔ اپنی تعریفیں سننے کا ہمارے ہاں رواج بھی نہیں اور میرے پاس وقت بھی نہیں۔ تم مجھے خراج تحسین پیش نہ کرو۔ خراج تحسین کی حقدار تم خود ہو جس نے بہت بڑا کارنامہ کیا ہے۔ میں خاص بات ہی کہنا چاہتی ہوں، شارینہ نے کہا۔ اس رومی افسر روتاس کو قید خانے میں رکھنے کی بجائے کسی بڑے اچھے کمرے میں رکھیں۔ باہر پہرہ کھڑا کروا دیں تاکہ اسے یہ احساس نہ ہو کہ یہ قیدی ہے۔ پھر مجھے اجازت دیں کہ میں اس سے ملتی رہوں۔ مجھے امید ہے کہ میں اس کے سینے سے کچھ اور کام کی باتیں نکلوا سکوں گی۔ سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدید کی طرف دیکھا، پھر ان 2-3 سالاروں کی طرف دیکھا جو وہاں موجود تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم تھا۔ خدا کی قسم اس لڑکی نے عقل و دانش کی بات کی ہے، سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ شارینہ، روتاس کو قید خانے کی بجائے نہایت اچھے رہائشی کمرے میں رکھا جائے گا اور اسے یہ احساس دلایا جائے گا کہ وہ قیدی نہیں، ہمارا مہمان ہے، اور اس خوش اخلاقی کا میں اس پر ایسا تاثر پیدا کر دوں گی کہ یہ اسلام قبول کر لے گا۔ شارینہ نے کہا، لیکن میرا اولین مقصد یہ ہوگا کہ اس سے کچھ اور راز حاصل کر لوں۔ حدید میرے ساتھ ہوگا لیکن میں روتاس سے اکیلے ملا کروں گی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت دربان کو بلا کر حکم دیا کہ اس رومی کو قید خانے میں نہ لے جایا جائے، اسے مہمان کے طور پر کہیں اور رکھا جائے گا۔ سپہ سالار نے اس کے مطابق حکم دے دیا کہ انتظام مکمل کیا جائے اور اس کے کمرے کے سامنے ہر وقت دن رات پہرہ کھڑا رہے۔ اگلے روز شارینہ روتاس سے کمرے میں گئی۔ اس نے کمرے کی ہر ایک چیز دیکھی، پھر پلنگ اور بستر کو اچھی طرح دیکھا جیسے کمرے کا معائنہ کر رہی ہو۔ اپنے آپ کو قیدی نہ سمجھنا، شارینہ نے کہا۔ تم یہاں مہمان ہو، کوئی تکلیف تو نہیں؟ میرا خیال ہے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں۔ کیا تم خدا کا شکر ادا نہیں کرو گے کہ تمہیں قید خانے میں نہیں بھیجا گیا؟ تمہارے سپہ سالار نے مجھے آزاد کر دینے کا وعدہ کیا تھا، روتاس نے کہا۔ پہرہ کھڑا کر دینے کا مطلب ہے کہ میں قیدی ہوں۔ تم فوج کے افسر ہو، شارینہ نے کہا۔ اگر تمہارے پاس تمہارے دشمن کا کوئی آدمی تمہاری ہی طرح تمہارے پاس لایا جائے اور وہ ایسے ہی راز اگل دے جیسے تم نے اگلے ہیں، تو کیا تم اسے فوراً آزاد کر دو گے کہ وہ اپنی فوج میں جا کر بتائے کہ وہ راز اگل آیا ہے اور اپنے جنگی منصوبے تبدیل کر دو؟ روتاس نے سر جھکا لیا جیسے اسے شارینہ کا جواب ٹھیک لگا ہو۔ میں تمہارے پاس آتی رہوں گی، شارینہ نے کہا۔ ہم دونوں رومی ہیں، یہ ایسا رشتہ ہے جسے میں نظر انداز نہیں کر سکتی۔ لیکن اب تو تم مسلمان ہو، روتاس نے کہا۔ تم نے عملاً ثابت کر دیا ہے کہ مجھے اپنا دشمن سمجھتی ہو۔ کیا یہ بتانا پسند کرو گی کہ تم یہاں کیسے پہنچی، اور پھر تم ایک مسلمان کے ساتھ جا کہاں رہی تھی کہ میں تمہارے سامنے آ گیا؟ تمہاری حیرت کو میں سمجھتی ہوں، شارینہ نے کہا۔ تم سوچتے ہوگے کہ میں شہنشاہ ہرقل کی بیٹی ایک معمولی سے عربی مسلمان کے ساتھ کیوں چلی آئی؟ یہ شخص جو میرے ساتھ تھا اس کا نام حدید بن مومن خزرج ہے۔ اپنی فوج میں اس کا عہدہ معمولی سا ہے، ہمارا جنگی قیدی تھا۔ مجھے اتنا اچھا لگا کہ میں نے اسے رہا کیا اور اس کے ساتھ آ گئی۔ شارینہ نے روتاس کو حدید اور اپنے فرار کا واقعہ سنایا، لیکن ایسے لہجے اور انداز سے سنایا جیسے اسے اپنا یہ اقدام پوری طرح اچھا نہ لگا ہو۔ روتاس نے اس سے پوچھا کہ وہ یہاں خوش ہے یا کوئی کمی محسوس کر رہی ہے۔ میں یہاں اسلام قبول کرنے نہیں آئی تھی، شارینہ نے جھوٹ بولا۔ مجھے اپنے باپ کے خلاف بھی کوئی شکایت نہیں تھی۔ شاید میں پیار کی تشنگی محسوس کرتی تھی اور میری عمر ایسی ہے کہ عقل پر جذبات غالب آ جاتے ہیں۔ معلوم نہیں یہ شخص حدید مجھے کیوں اتنا اچھا لگتا ہے، جیسے اس کے ہاتھ میں کوئی طلسم ہے جو مجھ پر بڑے ہی خوبصورت آسیب کی طرح طاری ہو جاتا ہے۔ مجھے اسلام سے نہیں حدید سے محبت ہے۔ میں تمہارے 2 سپاہیوں کو مار کر تمہیں زندہ یہاں لے نہ آتی تو تم حدید کو مار ڈالتے۔ تمہیں یہاں حدید کو خوش کرنے کے لیے لائی تھی۔ حدید کے سالار اس پر بہت خوش ہیں۔ سچ پوچھتے ہو تو یہ لوگ مجھے اچھے نہیں لگے۔ میں تو شہزادی تھی اور کہاں اس جنگل میں خیمے میں پڑی رہتی ہوں اور زمین پر سوتی ہوں۔
یہ لوگ بہت ہی سادہ بلکہ پسماندہ ہیں۔ آج تمہیں یہاں دیکھ کر اور تمہارے پاس بیٹھ کر مجھے دلی تسکین محسوس ہو رہی ہے۔ یہ خیال رکھنا کہ مجھے اپنا دشمن نہ سمجھنا، میں تمہارے لیے جو کچھ بھی کر سکتی تھی کر دیا ہے۔ تمہیں قید خانے میں نہیں جانے دیا اور یہ کمرہ تمہیں دلوایا ہے۔ اگر مسلمانوں کو شکست ہو گئی اور یہ یہاں سے بھاگ نکلے تو پھر تم کیا کرو گی؟ روہتاس نے پوچھا۔ میں تم سے امید رکھوں گی کہ میرے راز کو دل میں دفن کر دو گے، شارینہ نے کہا۔ میں اس کوشش میں ہوں کہ حدید کو اپنے ساتھ لے جاؤں اور اسے اسلام سے نکال کر اپنے مذہب میں لے لوں۔ اگر مسلمان یہاں سے پسپا ہوئے تو پھر میں حدید کو ساتھ لے کر واپس آ جاؤں گی۔ اگلے روز شارینہ پھر روہتاس کے کمرے میں گئی۔ وہ تو جیسے شارینہ ہی کے انتظار میں تھا۔ پہلے روز شارینہ اس پر ایسا تاثر چھوڑ آئی تھی کہ وہ اگلی ملاقات کا انتظار بڑی ہی بےتابی سے کرنے لگا۔ وہ کوئی بوڑھا یا ادھیڑ عمر آدمی نہیں تھا، ابھی وہ اچھی بھلی جوانی کی عمر میں تھا۔ شارینہ کی باتوں سے زیادہ تو وہ اس لڑکی کے حسن و جوانی سے متاثر ہوا تھا۔ شارینہ کا وہ مشکور بھی تھا کہ اس نے اسے قید خانے کی کال کوٹھڑی سے بچا کر اس امیرانہ کمرے میں رکھا تھا۔ اب شارینہ اس کمرے میں گئی تو پہلے سے زیادہ دلچسپی سے اس سے پوچھا کہ اسے کوئی تکلیف یا بے آرامی تو نہیں ہوئی؟ نہیں، روہتاس نے کہا۔ تم نے اگر میرے پاس آنا چھوڑ دیا تو مجھے بہت تکلیف ہوگی۔ میں رومی فوج کے حملے کا انتظار کر رہی ہوں، شارینہ نے کہا۔ معلوم نہیں ہرکل کس انتظار میں ہے۔ یہ تو بڑا ہی موزوں وقت ہے کہ حمص کو محاصرے میں لے لیا جائے۔ شہر کے اندر فوج بھی بہت ہی تھوڑی ہے، یہ لوگ زیادہ دن مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ ہو جائے گا، روہتاس نے بے پرواہی سے کہا۔ میں واپس جانا چاہتی ہوں، شارینہ نے کہا۔ معلوم نہیں شاہ ہرکل کب حملہ کرے گا۔ حمص سے مسلمان بھاگے تو میں یہیں رہوں گی۔ تم مجھے بتاتے کیوں نہیں کہ حملے میں اتنی تاخیر کیوں کی جا رہی ہے؟ میں تو سوچتی ہوں کہ مجھے موقع ملے تو میں خود ہرکل کے پاس پہنچ جاؤں اور اسے کہوں کہ یہی وقت ہے حملے کا۔ اگر ادھر ادھر سے کمک آ گئی تو پھر رومیوں کے لیے حمص فتح کرنا ممکن نہیں رہے گا۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں، روہتاس نے کہا۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ شاہ ہرکل بہت ہی محتاط ہو گیا ہے۔ وہ خود کتنا ہی جرأت اور ہمت والا کیوں نہ ہو، لڑنا تو فوج نے ہے نا۔ ساری فوج پر مسلمانوں کی دہشت طاری ہو گئی ہے۔ جزیرہ کے ان قبائل کا لشکر تو تازہ دم ہے، شارینہ نے کہا۔ کیا یہ مدد شاہ ہرکل کے لیے کافی نہیں؟ کافی تو ہے، روہتاس نے جواب دیا، لیکن ان قبائل کے متعلق شاہ ہرکل اور زیادہ محتاط ہے۔ یہ تو میں بھی کہتا ہوں کہ ان قبائل پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ ہرکل نے اپنے جرنیلوں اور ان سے چھوٹے افسروں سے کہہ دیا ہے کہ یہ قبائل اپنے گھروں، اپنے بیوی بچوں اور اپنے جان و مال کی حفاظت کی خاطر اکٹھے ہوئے ہیں۔ ان میں کوئی قومی جذبہ نہیں، نہ ہی ان کی اپنی کوئی بادشاہی ہے جس کی خاطر یہ لڑنا چاہیں گے۔ روہتاس کبھی ہرکل کے محافظ دستے کا کمانڈر ہوا کرتا تھا اور اب وہ جاسوسی کے نظام کا کمانڈر تھا۔ وہ بہکتا چلا گیا اور جب اس کا دماغ بالکل ہی معاف ہو گیا تو شارینہ وہاں سے آ گئی اور حدید کو بتایا کہ اس نے کیا کچھ معلوم کیا ہے۔ حدید شارینہ کو سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گیا اور شارینہ نے وہی باتیں پھر دہرا دیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت جاسوسی کے نظام کے سربراہ کو بلایا اور اسے بتایا کہ رومیوں کے ہاں کیا ہو رہا ہے اور اس صورتحال سے ہم کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ میں بتاتا ہوں۔ سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، انتہائی عقل مند آدمی بھیجو جو اپنے آپ کو وہاں مختلف عیسائی قبیلوں کے فرد ظاہر کریں اور بتائیں کہ وہ قبائل کے لشکر میں شامل ہونے آئے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے۔ فوری طور پر 10-12 مجاہدین منتخب کر کے تیار کیے گئے۔ انہیں دشمن کے علاقے میں جانے کا اور وہاں کے لوگوں میں گھل مل جانے کا تجربہ خاصا تھا اور انہیں ٹریننگ بھی ایسی ہی دی گئی تھی۔ ان میں سر فہرست حدید تھا۔ ان کا کام یہ تھا کہ رومی فوج کے ساتھ جو غیر مسلم قبائل جا ملے ہیں ان میں شامل ہو جائیں اور انہیں رومیوں کے خلاف گمراہ کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہیں۔